اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اول تو بڑا دشمنیوں کا معاملہ تھا، بڑے جبر کا معاملہ تھا، بڑے ستم کا معاملہ تھا، غلاموں کو کنیزوں کو کبھی پیٹا بھی کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک یہ انتہا کا پہلو تھا اور ایک دشمنی بھری ہوئی تھی۔ اس سے کہ بہرحال جو نئی دعوت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ دعوت تو باپ دادا کے غلط عقائد کو ضرب لگا رہی تھی۔ تو یہ ایک جو باپ دادا کی محبت ہوتی ہے، قبیلے کی محبت ہوتی ہے، خاندان کی محبت ہوتی ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی ایک عنصر تھا جو جذباتیت کی سطح پر بھی بہرحال موجود تھا، اور غلاموں کو کنیزوں کو جو اسلام قبول کی کر لیا کرتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مار پیٹ بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، اور دوسری طرف یہ معاملہ بھی رہا کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام راتوں میں دعا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، وہ بھی سردار تھا اور اس میں بھی بہرحال جوہر موجود تھے، صفات موجود تھیں، تو دونوں میں سے اے اللہ ایک تو مجھے عطا کر دے۔ تو اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو ابو جہل کا نام، ان دونوں میں سے اللہ ایک مجھے تو عطا کر دے، ان کے ذریعے اسلام کو اللہ عزت عطا فرما دے، غلبہ عطا فرما دے، نصرت عطا فرما دے۔ بہرحال یہ دعا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی ہے، اسی لیے وہ مراد رسول بھی قرار پاتے ہیں۔ حضور کی مراد، حضور کی چاہت، حضور کی تمنا، حضور کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ قبول ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ البتہ اس میں تدریجاً معاملات آگے بڑھے ہیں، چنانچہ بعد کے ادوار میں خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں کہیں چھپ کر سن رہا تھا۔ غور کیجئے گا، قرآن کریم میں جو فصاحت ہے، قرآن کریم میں جو بلاغت ہے، قرآن کریم میں جو عظمت ہے، قرآن کریم میں جو جلال ہے، وہ عرب محسوس کرتے تھے، انہیں عربی آتی تھی، اور فصاحت و بلاغت جس کا ملکہ ہو، جس کا خاصہ ہو، اس کو تو قرآن اور پزیس کر لیا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے سرداران قریش جن میں سے کچھ ایمان نہ لائے، وہ بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے تھے۔ صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تو کیا اس کی شان ہوگی۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عمر نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تلاوت سن رہا تھا چھپ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور بیت اللہ شریف کے پاس کر رہے تھے، اور سورۃ الحاقہ کی آیات کی تلاوت چل رہی تھی۔ تو سیدنا عمر کہتے رضی اللہ عنہ، میرے دل میں خیال آیا یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اللہ اکبر، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پھر سیدنا عمر کہتے رضی اللہ عنہ، میرے دل میں آیا کہ اچھا یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ کاہن قسم کے لوگ عرب میں معروف تھے جو کچھ اندازے لگا کر، تکے لگا کر کچھ لوگوں کو باتیں بتایا کرتے تھے، پروفیسیز، پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے اینڈ سو آن۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے دل میں خیال آیا کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگلی آیت تلاوت فرمائی، وما هو بقول کاہن، اللہ اکبر، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ آگے ذکر آتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر کہتے ہیں یہ پہلی چوٹ تھی جو مجھے لگی، یہ پہلی چوٹ تھی جو مجھے لگی، یعنی قرآن کریم کی عظمت میرے دل پر نقش ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر۔ بات کا دور ہے اور قبول اسلام کے واقعے کا بیان ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تلوار لے کر گھر سے نکلے اپنی اسی شان کے ساتھ، اور وہی جلال ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہاں کا ارادہ؟ کہنے لگے آج تو میں ارادہ کر کے نکلا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کر کے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں کسی پوچھنے والے نے کہا اچھا یہ ادھر کے ارادے ہیں، ذرا غور تو کر لو، اپنے گھر کی فکر تو کر لو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہیں، تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، جن کے طرف تم جانا چاہتے ہو معاذ اللہ ان کا کام تمام کرنے کے لیے، ان پر تو ایمان تمہارے گھر والے لا چکے ہیں، تمہاری بہن ایمان لا چکی، تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے۔ یہ سن کر اور ان کا غصہ بڑھ گیا۔ بہن کے گھر پہنچے ہیں تو جو ان کے بہنوئی تو ذرا کہیں پوشیدہ ہو گئے، بہن سامنے کھڑی ہو گئی اور بڑی سختی کا مظاہرہ کیا۔ کیا
کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ سناؤ مجھے، بتاؤ، دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ۔ تو بہن نے استقامت کا مظاہرہ کیا، کہیں مجھے دکھاؤ کیا معاملہ ہے، اور بڑی سختی بھی بہن کے ساتھ انہوں نے کی، ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ تو بہن بھی، ان کی بہن اور خطاب کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب، کا عمر جو چاہو سو تم کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو پڑھ لیا اب اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ سیدنا عمر پہ ایک اثر تو ہوا کہ بہن اتنی استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا، کچھ ندامت بھی ہوگی، اچھا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ جائیے آپ پہلے غسل کیجئے، آپ ناپاک، اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ معلوم ہوا قرآن پاک کچھ لکھا ہوا موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسکیٹرڈ الگ الگ لکھا ہوا قرآن پاک مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھا اور سینوں میں اکثر کے محفوظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں وہ جمع ہوا، یہ اپنی جگہ ایک تاریخی پہلو ہے۔ البتہ یہاں کچھ لکھا ہوا موجود تھا۔ بہن نے کہا جائیے آپ غسل کر کے آئیے۔ اس کے بعد سیدنا عمر تشریف لائے اور سورہ طٰہٰ کی آیات ان کو سنائی گئیں، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیات، اور آیت نمبر 14 پر جب آتے ہیں، ہمارا قرآن پاک کھولیے گا ترجمے کے ساتھ، تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں 5 مرتبہ اللہ نے اپنی انانیت کا ذکر کیا ہے، 5 مرتبہ۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، 5 مرتبہ ذکر آیا۔ اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ بہن نے قرآن سنایا ہے، اللہ اکبر، اور سیدنا عمر کی زندگی پلٹ گئی اور دل بدل گیا، اور پھر دوڑے گئے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں اور انہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ صحابہ کرام نے تکبیرات پڑھی اور گونج گئی مکہ مکرمہ میں آواز کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیجئے گا، کبھی بہنیں قرآن پڑھتی تھیں اور کبھی بہنیں قرآن پر بھائی کی مار بھی کھاتی تھیں، اور بہنیں قرآن پر ڈٹ جاتی تھیں تو بھائی ایمان لاتے تھے۔ ایک فاطمہ بن خطاب نے قرآن پاک کی دعوت پر استقامت دکھائی تو دنیا کو عمر بن خطاب ملے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ولیم میور نے کہیں لکھا، ہسٹورین گزرا ہے، تاریخ دان، اگر ایک عمر اور مل جاتا مسلمانوں کو، ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی۔ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام خوش ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو فاروق کا لقب بھی عطا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔